نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی آیا مقدسہ میں قرآن مجید کی شان بھی بیان ہوئی ہے اور ساتھ ہی جبریل امین کا نازل ہونا اور قرآن پاک کا لے کر آنا، عربی زبان میں آنا، یہ بھی بیان ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں، کہ آپ کا ذکر وہ ان کتابوں میں بھی موجود تھا، ان صحیفوں میں بھی موجود تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور احمد عیسیٰ چبل ہر ایک کو آخری نبی بنائے پھر رہا، ہر ایک کو، ہر نبی کو ختم النبیین کہہ رہا ہے، ختم النبیین ہے، ہر نبی ختم النبیین ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی دلیل خود پڑھتا ہے، خود ہی جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ یہ انجیل میں بھی بشارت موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے، زبور میں بھی موجود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو پھر اپنے امتیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ انہوں نے تحقیقی طور پہ پورا نام بتا دیا جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو شک کرے اس پہ خدا کی لعنت۔ چلو اب ہم ان آیات مقدسات کا ترجمہ کر لیں، یعنی مفہوم۔ ترجمہ لفظ ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن، اور جہلوں کی زبان میں اس کا مفہوم۔ اور کوئی بھی عربی کا مفہوم نہیں کر سکتا احمد عیسیٰ جیسا، کوئی بھی قرآن پاک کا ترجمہ بیان نہیں کر سکتا، اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ وہ احمد عیسیٰ جیسا جاہل آدمی وہ قرآن کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ عربی میں قرآن پاک اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ احمد عیسیٰ چبڑ ہے، اور چبڑ آدمی کو قرآن پاک سمجھ ہی نہیں آتی، وہ دوسروں کے ترجمے پڑھتا ہے، پھر بھی غلط کرتا ہے، پھر بھی اسے ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی گرامر بالکل نہیں آتی، اسے پتہ ہی نہیں۔ وہ تو وَاذْكُرُوا کا ترجمہ کر دے گا، تم یاد کر رہے ہو نا، یعنی مستقبل میں اس کو حال بنانے کی کوشش کرے گا، حالانکہ وہ ماضی کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو تم، کہ جب کہ تم ضعیف تھے، کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت عطا فرمائی، تمہیں فتح عطا فرمائی۔ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمان ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترا، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو،
کہ جو تم پر میں نے کی کہ تمہیں فتح عطا فرمائی، کافروں پر فتح عطا فرمائی، تو اسی کا ترجمہ بدل دے گا. یاد کر رہے ہو نا، نہ یاد کر رہے ہو نا، یعنی انہیں کیا پتا، جو اس سے زیادہ جہل ہے وہ اس ترجمے کو ایکسیپٹ کریں گے، جہل ایکسیپٹ کریں گے، اسے قبول کر لیں گے، اور پڑھا لکھا تو لانتے بھیجے گا کہ لفظ و فعل امر کا سیگا اللہ تعالیٰ حکم کا دے رہا ہے، حکم کر رہا ہے کہ یاد کرو میری اس بات کو جب تم ضعیف تھے، کمزور تھے، کچھ کر نہیں سکتے، تو اللہ نے تمہیں عزت عطا فرمائی، تمہیں فتح نصیب فرمائی. اب یہاں بھی وہی بات ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک اس کو یعنی قرآن مجید کو ضرور نازل فرمانے والا وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس رب نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. نازل بہ الروح الامین نازل بہ الروح الامین، نازل فرمایا اس کو بذریعے جبریل امین کے، روح الامین کے. نازل بہ الروح الامین، روح الامین کے ذریعے نازل فرمایا. علی قلبک، آپ کے دل پر. کیوں بات ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ محبوب قرآن پاک صرف آپ کے دل پر نازل کیا گیا ہے، یہ کسی کی تاریخ نہیں بتاتا، اوپن سی بات کرتا ہے، پورے جہان کی تاریخ بتاتا ہے. اور جہل اجاڑ کہے گا کہ میری تاریخ اس میں ہے، اللہ نے میرا ذکر فرمایا، تو تیرا ذکر فرمایا تو تو قرآن پاک کو صحیح جانتا ہی نہیں، قرآن پاک کو صحیح سمجھتا ہی نہیں، تجھے تو مفہوم بھی ترجمہ بیان بھی کرنا نہیں آتا، نا مفہوم ہی بیان نہیں کرنا آتا، مفہوم بھی غلط بیان کرتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو جس سے تو پوچھ رہا ہے اسے جو پتہ ہوتا تو تیرے پاس اس نے ضرور آ کے لتر کھانے سے لانتے لینی تھی. اپنے حواریوں سے جو تو پوچھتا ہے انہیں جو پتہ ہوتا تو وہ تیرے پاس تیرے اوپر ایمان لے آتے. نہیں، ایک قرآن پاک اللہ کا ہے، جبریل امین کے ذریعے آیا، علی قلبک، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل پر اترا. اب قلبک آ گیا نا، تو قلبی کا منع کہاں سے ملک کا، اس سے مراد میں ہوں. کیا یسألونک، ہاں جیسی بکری کو ذبح کرتے نا تو وہ بکتی ہے، مجھ سے نہیں پوچھتے، تجھ سے کیا پوچھیں، تو ہے ہی چبڑ. علی قلبک مراد نبی علیہ السلام، محبوب تیرے دل پر اتارا ہم نے قرآن پاک. 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کے دل پر اترا، نبی علیہ السلام کے دل پر اترا. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، محبوب تاکہ تو ہو جائے ڈرانے والوں میں سے، ڈرانے والوں میں سے. بے لسان عربی مبین، عربی زبان میں ظاہر بہر کھلا اوپن عربی زبان میں اتارا، قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، بے شک اس میں یعنی قرآن پاک کی مثال زبور الاولین، پہلی کتابوں میں ہے. اولین زبور، پہلے صحیفوں میں، پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے قرآن پاک کا، اور نبی علیہ السلام کا، اور نبی علیہ السلام کا ذکر پہلی کتابوں میں ہے. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہاں نبی علیہ السلام پر قرآن اتارا، عربی میں اتارا، اور عربی کو رب نے آسان فرمایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ایسی عربی جو ہر ایک کو سمجھ میں بھی آتی ہے.
اور ایسی مدلل اور ایسی محقق کتاب جو حق کو واضح طور پہ کھول کھول کے بیان کرتی ہے. احمد عیسیٰ نے کھول کھول کیا بیان کرنا، جس کو اوپر سے عربی پڑھنی نہیں آتی وہ بھی چبڑے مارتا ہے. نہیں تو اس کا قاریہ کا القاریہ کا جو کوئی درس دیا ہے نا، القاریہ تم پر القاریہ آ رہی ہے، وہ القاریہ سورت پڑھنی نہیں آئی. وہاں بھی غلطیاں مار مار کے غلطیاں. اور اس کے چبل سننے والے ان کو کیا پتا بھی کیا یہ کہاں زبر لگنی ہے، کہاں زیر لگنی ہے، کہاں پیش لگنا ہے، کہاں اس نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا. اس کے سننے والے ماننے والے اس کے ماننے والے وہ بھی چبڑ ہے، انتہائی پرلے درجے کے چبڑ ہے. وہ کہتے پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو. جو احمد عیسیٰ کا عقیدہ ہے وہ تو ہمارا بھی عقیدہ نہیں مان سکتا، وہ نہیں مان سکتا. احمد عیسیٰ کا عقیدہ تو چبڑوں والا، وہ کہتا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، بالکل نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ. وہ اس عمل پہ اس تھوڑے سے جملے پہ بڑا پکا ہے. نماز کا کوئی وجود ہی نہیں. نماز اور صلاۃ کا فرق ہے. نماز ایک پریکٹیکل طور پہ نبی علیہ السلام نے کر کے عمل دکھایا. ایک تو تھا صرف دلیل پیش کی یہ کام تم نے کرنا ہے، نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، لیکن پہلے مجھے دیکھو. جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم بھی نماز ادا کرو، نماز قائم کرو. رأیتمونی، مجھے دیکھو، جس طرح میں نماز ادا کرتا ہوں تم بھی اسی طرح نماز ادا کرو. یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے ہمیں نماز بتائی تو نماز کی ایک حیثیت محسوس ہوئی. اور نماز کو اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. جو پہلا پارہ شروع ہوتے ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. اور جو ڈر گئے پھر ایمان لے آئے، الذین یؤمنون، وہ جو ایمان لے آئے، وہ جو ایمان والے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں، ایمان لے آئے، بالغیب، غیب پر، غیب کے ساتھ. وہ غیب کیا ہے؟ اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے. فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے. قیامت کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو اب کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلے ڈر پیدا ہوا، پھر ایمان لے آئے، پھر نماز قائم کر لی. نماز قائم کی کس طرح؟ جس طرح نبی علیہ السلام نے کی، پریکٹیکل طور پہ دیکھا، آقا علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، وہی سنت چلی آئی اور قیامت تک سنت چلتی رہے گی. لیکن جیل اجڑ اور بھنگی چرسی وہ اس بات پہ صلاۃ قائم کرو. اور بھائی تم بتاؤ تو صحیح، صلاۃ کیسے قائم کریں؟ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. میری گفتگو آج اتنی بڑی ہے صلاۃ کے بارے میں. اگلی گفتگو انشاءاللہ پھر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صلاۃ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے صلاۃ قائم فرمائی، اور نبی علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے نماز پڑھنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کو صحیح طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واسل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.